بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا ٹیبل ہمارے نیو یارک اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے ہزاروں ایسوسیشن بنا رکھی ہیں، مگر ان میں سے بیشتر اپنے باہمی انتشار کا شکار ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہو۔ مگر ان سب ایسوسیشن میں ایک ایسوسیشن قابل تعریف ہے اور دیٹ سٹینڈز ٹال، اس کا نام ہے اپنا۔ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی فالو کرتے ہیں اور ہر سال وہاں پر ڈیموکریٹک وے میں الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان اور یہاں پر بھی وہ چیریٹیبل ورک میں انوالو ہیں، مگر ریسنٹلی یہ ایسوسیشن بھی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ان کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ٹیبل پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق ابراہیم، نیو یارک اپنا کے صدر ہیں، ڈاکٹر شاہد رشید ٹیکسس مکلین سے ہیں اور یہ اپنا کے کرنٹ سیکرٹری ہیں، ڈاکٹر سہیل چیمہ تجزیہ نگار ہیں اور اپنا کے ممبر بھی ہیں۔ آئیے ہم اپنی بات چیت کا آغاز طارق ابراہیم سے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنا کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ اپنا اسٹینڈ فار ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکن ڈسینٹ۔ اپنا ایک نان پروفٹ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اپنا 1970 میں اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے اپنا جو ہے وہ مختلف فورمز میں اور مختلف اپنا رولز ادا کر رہی ہے پاکستان میں اور بیرون پاکستان۔ اپنا جو ہے پرائمرلی کمپوزڈ آف اپنا چیپٹرز اینڈ اپنا ایلومنائی۔ اپنا کے تقریباً 35 کے قریب چیپٹرز ہیں اور آلموسٹ 15 to 16 ایلومنائی ہیں جو کہ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ اپنا کا پرائمری گول یہی ہے کہ پاکستان میں اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہیلتھ کیئر کو، ایجوکیشن کو، ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے لیے اپنا ڈفرینٹ ایونیو یوز کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، جیسے آپ نے بڑا اچھا شروع میں انٹرو میں بولا کہ there are thousands of different organizations have been operating in western part or different part of the country overseas, especially for the Pakistanis. لیکن one organization which has been standing tall and that is Apna. There is no question about it. اور سب سے جو بیوٹی ہے اس آرگنائزیشن کی، it has been following the real democratic path. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی ہر چیزیں جو ہے مینوور ہوتی ہیں اور مینیج کی جاتی ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں مطلب اپنا کے بارے میں جیسے ڈاکٹر طارق صاحب نے بتایا کہ اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں اور ڈفرینٹ ایلومنائز ہیں جو کہ بہت زیادہ آرگنائز ہیں، اور خوبصورتی کیا ہے کہ ان چیپٹرز اور ایلومنائی کے اندر بھی ہر سال الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیپٹر یا ایلومنائی جو ہے وہ اس کے اندر کسی ایکس وائی زی آدمی نے اس کو پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری بنا کے اس کو کھڑا کر دیا اور وہ جو ہے نا اپنے 5-6 سال تک جو ہے نا پاور اس کے پاس ہے۔ نہیں، ہر سال وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں، وچ از دا رائٹ وے ٹو ڈو بیسیکلی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب آصف صاحب۔ جی میں اپنا کا عہدیدار ہوں، میں کرنٹ سیکرٹری آف اپنا۔ جیسا ابھی ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب نے، ڈاکٹر طارق ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اپنا از این ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستان ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ۔ اس میں یہ واحد جماعت جیسے ڈاکٹر سہیل چیمہ نے کہا جس میں ڈیموکریٹک وے سے اس کے عہدیدار کا انتخاب ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ عہدیدار کا انتخاب کے علاوہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیموکریٹکلی فیشنڈ ہوتے ہیں۔ ہماری تنظیم کا مقصد جو ہے وہ تعلیمی، ایجوکیشنل ریسرچ، ویلفیئر، سائنٹیفک اینڈ دی ایکٹیویٹیز آف the organization. In addition to that, what we do that we facilitate the young physicians who come from Pakistan so they could be able to realize their future in this country. ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی جائیں تاکہ ویور ایجوکیٹ ہو سکے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جو فزیشین اوورسیز سے آ رہے ہیں نئے والے، ان کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ جی اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ دیٹ وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دا ینگ فزیشنز ہو آر کمنگ فرام پاکستان۔ میں بھی اس ملک میں آیا تھا تو ایک ینگ فزیشن ہی تھا، اینڈ میں جب پاکستان سے امریکہ آیا تو یہاں پر میرے اور جو دوست تھے ان لوگوں نے مجھے مدد کی، اور آج الحمدللہ یہ ہے کہ میں اپنے پروفیشن میں کامیاب ہوں اور میں اپنی کمیونٹی اور اپنے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے اس کو مور آرگنائز کیا، جیسے جو آج سے 39 ایئرز اگو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے 20 لوگ تھے جنہوں نے مشیگن میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی،
اور ان کی آج ویژن کا یہ آج نتیجہ ہے کہ دیٹ وی آر آل ہیونگ سچ اے بگ آرگنائزیشن وچ از ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک ناٹ اونلی ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس بٹ آلسو آؤٹ سائڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ آلسو. ود ریفرنس ٹو کہ یہ ینگ فزیشنس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ینگ فزیشنس جو پاکستان سے جب آتے ہیں ہم ان کے لیے یہاں پر ہاؤسنگ کا انتظام کرتے ہیں, ان کے لیے سیمینارز کرتے ہیں جہاں پر وی پرووائڈ دم دا مینٹورشپ, ان کے لیے ہم آبزرورشپ, ایکسٹرنشپ, اس طرح کی ایکٹیویٹی سو دیٹ دے کوڈ بی ایبل ٹو improve their resume so that they could be assimilated into the United States system. کتنے سٹیز میں ہاسٹلز ہیں یہ؟ ہمارے اس وقت نیو یارک میں ہے, نیو جرسی میں ہے, پنسلوینیا میں ہے, شکاگو میں ہے اور میشیگن میں ہے, اور انشاءاللہ ہم اور بھی شہروں میں اپنے اس طرح کی ہاؤسنگ جو ہے ان کے لیے اس کا انتظام کر رہے ہیں. ان ہاؤسنگ میں صرف وہ رہتے نہیں ہیں, اس ہاؤسنگ میں ہم ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے انٹرویوز کے لیے, اپنے ایگزامس کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے وہ پریپریشن کر سکیں اور پھر اس کے بعد ایک اچھے آرگنائز طریقے سے جا کے اپنے کریئر کا آغاز کر سکیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اپنا کے امبریلا کے نیچے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ تو ہم نے ایک پہلو پہ بات کی. اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جیسے سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ہم نہ صرف امریکہ میں, امریکہ سے باہر بھی ہم کام کرتے ہیں. جیسے مثلاً اس وقت ہمارے 2 طرح کے اس کے ایونیوز ہیں. ایک تو جو ہے وہ ایک ایمرجنسی سچویشن جیسے ہو, اس میں ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ایک نان ایمرجنسی سچویشنز میں کیا ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں زلزلہ آیا, پاکستان میں ہماری ٹیمیں وہاں پر جا کے ریلیف ورک میں انہوں نے حصہ لیا. سیلاب کے دور میں ابھی ریسنٹلی کراچی میں ہیٹ ویو ہوئی جس میں بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے اس گرمی کی وجہ سے. اس میں ہم لوگوں نے یہاں پر ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی, وہاں پر ہم نے ایکٹیویٹیز کی ٹو ہیلپ دی ہاسپٹلز to treat those patients and to rehabilitate those patients. اس کے لیے ہم نے یہاں سے الحمدللہ we were able to raise thousands of dollars and we send that money over to help those the victims of the heat wave. یہ ایک ہے جو کہ ایمرجنسی کی حالات میں. نان ایمرجنسی کے حالات میں ہم لوگ ہمارے سرجنز جاتے ہیں وہاں پر جا کے کلیفٹ لپ, کلیفٹ پیلٹس, ان کی سرجریز کرتے ہیں. کیٹریکٹس کے کیمپس ہوتے ہیں, وہ ہم نے بے انتہا جن لوگوں کو بینائی ویژن کا کے پرابلمز ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز گئے ہیں, انہوں نے جا کے ان کا علاج کرتے ہیں. اور یہ سب آرگنائز طریقے سے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز سب آرگنائزڈ ہیں, سائنٹیفک بیسڈ ہیں. ہماری ٹیمز ہیں, ہمارے کمیٹیز ہیں, اس کے ممبرز ہیں, سب کوالیفائڈ لوگ ہیں. اور وہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ہم پاکستان سے باہر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. جیسے ابھی موجودہ دنوں میں ہیٹی میں زلزلہ آیا, ہمارے لوگ ہیٹی میں گئے, وہاں پر جا کے انہوں نے ریلیف ورک کیا, وہاں پر انہوں نے پیشنٹس کو دیکھا. ابھی ریسنٹلی نیپال میں زلزلہ آیا, ہماری ٹیم نیپال میں گئی, نیپال میں جا کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وہاں پر ڈاکٹر آئی مسٹ کمینڈ ڈاکٹر بابر راؤ تھے, وہاں پر ڈاکٹر میر شجاعت علی تھے, ہمارے ڈاکٹر قمر الزمان وہاں پر گئے. ان لوگوں نے بے انتہا کام کیا. اس کے علاوہ ابھی یہ تو بات ہے بیرون امریکہ, لیکن امریکہ کے اندر بھی کوئی اگر چیز ہو تو ہم وہاں پر بھی جاتے ہیں. جیسے ابھی روشیل ایلینوائے میں ٹورنیڈو آیا, میں خود ٹیم کو لیڈ کر کے وہاں پر گیا. ہم نے وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. نہ صرف یہ کہ ہم نے وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹڈ بٹ وی آلسو کنٹریبیوٹڈ فائنینشلی. Not only this thing, when we had the Katrina, the hurricane Katrina, and in that disaster. میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ایک بہت مطلب ویری فیمس پرسنالٹی which belongs to our own from نیو یارک چیپٹر, اور ان کا نام ہے ڈاکٹر جاوید سلمان. ان کو پاکستانی گورنمنٹ نے ستارہ امتیاز بھی دیا تھا صرف اسی وجہ سے بیکاز ہی ہیز بین ٹریولنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو پاکستان. وہ بیسیکلی ہی از کارڈیالوجسٹ, اور وہ یہاں سے باقاعدہ اسٹنٹ لے کے جاتے ہیں, اور جو وہاں پہ جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو فری اپنے طور پہ وہ نہ صرف اسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ اپنی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کی جو سروسز ہیں آبویسلی از ویری ویل نون. اور اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں جو کہ بڑے ہی ویل نون ہیں جنہوں نے باقاعدہ کئی سالوں سے, آج سے نہیں, دے ہیو بین ڈوئنگ دس ورک فار ایئرس. اور یہ تو وہ کام ہے جو کہ پاکستان یا ہیٹی یا اس طرح کے نیپال کے زلزلے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنا کے ڈاکٹرز لوکل امریکن سٹیز کے اندر بھی
फ्री चैरिटेबल क्लिनिक्स रन करते हुए नज़र आएंगे. असल में होता ये है कि आसिफ साहब, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमारा मीडिया कभी भी हाईलाइट नहीं करता, ना इसको कवर करता है. हमारा मीडिया जो है ना वो एक छोटी सी चीज़ के पीछे पड़ जाता है और उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे, उसको मीडिया के अंदर डिस्कस करेंगे, विच इज़ हमें देखें उनका काम है कि वी अप्रिशिएट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. ये उनका मतलब अच्छी बात है कि वो हमारे जो इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट देम आल्सो टू हाईलाइट द पॉजिटिव थिंग विच अपना मेंबर्स और अपना ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डूइंग इन दिस कंट्री. डॉक्टर साहब, मैं आप पे आता हूँ वापस. डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके साथ मेरी बात हुई जब हीट वेव आई है, उससे आपने ये बताया कि आपने कॉलेज में कोई लैब है जो रिहेबिलिटेट की है. देखिए वो हमारी अपनी क्लास की जो टीम है, इस तरह मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के क्लासेस जो हैं वी हैव बीन कलेक्टिंग द मनी, और जैसे हमारी क्लास ने रिसेंटली लेक्चर हॉल रेनोवेट किया, इसी तरीके से हर मेडिकल कॉलेज के लोग जो हैं हर साल जो हैं अपने मेडिकल कॉलेजेस के कोई लेक्चर हॉल, कोई लैब्स, कोई वहाँ पे लाइब्रेरी को कंप्यूटर्स हो गए, इस तरह के प्रोजेक्ट बेइंतहा लोग आज से सब करते हैं, लेकिन वो आम आदमी को हम बताते हुए भी नहीं अच्छा लगता, बिकॉज वी नॉट डूइंग जस्ट फॉर द पब्लिसिटी और फॉर द प्रोजेक्शन, वी आर जस्ट डूइंग बिकॉज वी फील लाइक दिस इज आवर basic right, because these institutions have given us so much. This is our right to give them back basically. डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल भी इसलिए पूछा है कि ये बातें सुनने से जो व्यूअर हैं उनमें जो लोग जहाँ जहाँ कॉलेजेस से आए हैं वो भी हो सकता है मोटिवेट हों और ये होना चाहिए. इन्वेस्ट बैक इनटू. अच्छा, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सिर्फ जो ना डॉक्टर्स ही हमें करते नजर आएंगे, मतलब आई विश के अदर लोग जो कि और भी दूसरे प्रोफेशन से ताल्लुक है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उनको भी अपने इंस्टीट्यूट्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. उसके अलावा एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था जो कि डॉक्टर शाहिद रशीद ने कही. अपना ने यूनिसेफ के साथ मिलके पोलियो एडिकेशन प्रोग्राम के लिए तकरीबन $1.25 लाख रेज़ किए. उसके अलावा इस तरह ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट हैं कि जो कि ऑन गोइंग हैं, जो कि अपना के चल रहे हैं. उसकी एग्जांपल ये है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक स्कूल इस्टेब्लिश किया, वहाँ तकरीबन 150 बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर द लास्ट 4 years. हेपेटाइटिस सी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया अपना ने. डॉक्टर साहब यहीं होल्ड करें. नाज़रीन, स्टे ट्यून विद अस, विल बी राइट बैक.